إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما المؤمنون إخوة محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اسلام اپنے ماننے والوں کو اخوت، بھائی چارے اور ایک دوسرے کے احساس کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام ایمان والوں کو آپس میں بھائی قرار دیتے ہیں کہ سب ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور مسلمان غمی میں خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس کرتے ہیں۔ بلکہ مسلمانوں کے آپس کے تعلق کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی مانند دی ہے کہ جس طرح اگر جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف صرف اور صرف جسم کے اس حصے کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تکلیف پورے کے پورے جسم کی ہوتی ہے اور اس کا احساس پورے جسم کو ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی آپس میں مثال ہے کہ اگر ایک مسلمان کوئی پریشان ہے، اس کو کوئی دکھ تکلیف ہے، تو وہ تکلیف صرف اور صرف اس مسلمان کی نہیں بلکہ باقی مسلمانوں کو بھی اس کے دکھ درد اور تکلیف کا احساس کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ اپنے مسلمان بھائی پر زیادتی کرتا ہے، ولا یحقرہ،
اور نہ ہی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کمتر اور حقیر سمجھتا ہے، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مدد کی ضرورت پڑے تو اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، ایسا بھی نہیں کرتا۔ ایک دوسرے کا احساس کرنا، ایک دوسرے کی تکلیف اور پریشانی کو محسوس کرنا، یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیم ہے اور اس کا حسن ہے۔ اسی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے اوپر اس بات کو لازم کیا ہے، کچھ حقوق دوسرے مسلمانوں کے مقرر کیے ہیں، اور ان حقوق میں سے ایک حق یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ کا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو آپ اس کی تیمارداری کیا کرو، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے جایا کرو۔ اور چونکہ بیماری کا تعلق ہر ایک انسان کے ساتھ ہے، کوئی زیادہ کوئی کم، ہر بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہر بندے کو اس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تو یہ ایک حق دوسرے مسلمان کے اوپر ایک مسلمان کا بیان کیا گیا ہے۔ حق المسلم علی المسلم ست، ویسے تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کئی سارے حق ہیں، لیکن ان میں سے اہم ترین 6 حق اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو آپ پر لازم ہے، آپ پر یہ واجب ہے، آپ پر یہ حق ہے دوسرے مسلمان بھائی کا کہ آپ اس کو سلام کہو۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ۔ اسی طرح ان 6 حقوق میں سے ایک حق یہ بیان کیا کہ جب آپ کا مسلمان بھائی آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے، کسی اچھے کام کے لیے بلاتا ہے، کھانے کے لیے بلاتا ہے، کسی بھی اچھے کام کی دعوت دیتا ہے، تو آپ پر یہ بات حق ہے کہ آپ اس کو قبول کریں۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اسی طرح مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق آپ کے ذمہ یہ ہے کہ جب آپ کا مسلمان بھائی آپ سے خیر خواہی مانگتا ہے، آپ سے کوئی اچھا مشورہ مانگتا ہے، تو دوسرے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کی خیر خواہی کرے اور اس کو اچھا مشورہ دے۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اور ایک حق یہ بیان کیا کہ جب آپ کا کوئی مسلمان بھائی چھینک مارے اور چھینک مار کر الحمدللہ کہے تو آپ پر لازم ہے، آپ پر یہ حق ہے کہ آپ اس کی چھینک کا جواب دیتے ہوئے اس کو یرحمک اللہ کہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کریں۔ اور ایک حق یہ ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب آپ کا کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑ جائے تو مسلمان پر لازم ہے کہ اس کی تیمارداری کرے، اس کا حال چال پوچھے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، اور جب آپ کا کوئی بھائی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو دوسرے مسلمان کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ اس کے جنازے میں شامل ہو۔ تو اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق بیان کیے ہیں، 6 ایسی چیزیں بیان کی ہیں جو ایک مسلمان کے ذمہ لازم ہے، اور ان 6 چیزوں میں سے ایک ہے اپنے مسلمان بھائی کا حال چال پوچھنا، اس کی تیمارداری کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس میں اس بات کا حکم دیا اطعم الجائع وعود المریض وفک العانیہ، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی تیمارداری کرو،
اور گردنیں آزاد کرواؤ. جو خام خواہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، قید میں پھنسے ہوئے ہیں، ناحق پھنسے ہوئے ہیں یا دشمن کی قید میں ہیں، قیدیوں کو چھڑاؤ. اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ بیمار کی تیمارداری کرو، اس کی بیمار پرسی کرو. آج کے خطبہ جمعہ میں بیمار کی بیمار پرسی، اس کی تیمارداری کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ بیمار ہونے پر دوسرے کا حال چال پوچھنا، اس کی تیمارداری کے لیے جانا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور لازم قرار دیا ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے. اس کو معمولی نہ سمجھیں. عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس کا بڑا فقدان ہے. اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے، ہمیں اپنے بھائیوں کی، عزیز و اقارب کی، رشتہ داروں کی، دیگر مسلمانوں کی تیمارداری کے لیے جانا چاہیے. اور اس میں کئی سارے فوائد بندے کو حاصل ہوتے ہیں. جو آدمی کسی اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، بعض اوقات اس کی کسی ضرورت کا اسے احساس ہوتا ہے. کسی کی بیمار پرسی کے لیے گیا ہے، اس کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کی بندہ ضرورت پوری کر دیتا ہے. بعض اوقات تیمارداری کے لیے گیا ہے اور اپنے کسی تجربے سے اس کو کوئی فائدہ پہنچا دیتا ہے. خود بندہ اس مرض کے اندر مبتلا رہ چکا ہوتا ہے اور اسے اس کی کوئی علاج کا پتہ ہوتا ہے، تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دیتا ہے، اپنا کوئی تجربہ اسے بتا دیتا ہے، کوئی اچھی دوائی اسے بتا دیتا ہے. اسی طرح ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ اس سے بیمار کو حوصلہ ملتا ہے. جس بندے کے لیے بندہ تیمارداری کے لیے گیا ہے اس کو ایک حوصلہ ملتا ہے، اس کی توجہ ادھر ادھر تھوڑی دیر کے لیے ہو جاتی ہے، اسے بیماری کا احساس کم ہو جاتا ہے، اسے حوصلہ ملتا ہے. بندہ اس کو جا کر کوئی باتوں میں مصروف کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے. جیسا کہ آگے میں تیمارداری کے آداب میں ان باتوں کو ذکر کروں گا کہ ایک تیمارداری کرنے والا کس طرح اپنے بھائی کو حوصلہ دے. اسی طرح جب اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے گیا ہے تو اس کے لیے کوئی دعا کرے گا، وہ حوصلہ دے گا اور اس کے لیے شفا کی دعا کرے گا. اور ایک فائدہ اس کو خود بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بہت سارے اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل بھی کرتا ہے، اس حکم پر عمل کرتا ہے اور بہت سارے اجر و ثواب کو لے کر لوٹتا ہے. ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی عام سا کام نہیں ہے. اس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے اور اس کی کئی ساری فضیلتیں بیان کی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعا اخاہ المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنہ. جب کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کی عیادت اور تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو جتنی دیر تک اپنے اس مسلمان بھائی کے پاس بیٹھا رہتا ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح یہ بندہ جنت کے کسی باغیچے میں بیٹھا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ اپنے بھائی کا حال چال پوچھ رہا ہے، اسے حوصلہ دے رہا ہے، اس کا اہمیت دیکھیں. اور اسی طرح ترمذی میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک. جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تیمارداری کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے 70,000 فرشتے
ترمذی کے اندر یہ صحیح حدیث ہے، اللہ رب العزت کے 70,000 فرشتے اگر صبح کے وقت جاتا ہے اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پیارا ہے۔ اور اگر شام کو جاتا ہے تو شام کے وقت اللہ رب العزت کے 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ، اور اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک باغ تیار کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی فضیلت میں یہ بات بھی ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا جائزہ لیتے رہتے تھے، انہیں ترغیب دینے کے لیے، ترغیب دینے کا ایک انداز ہے، احساس دلانے کا ایک انداز یہ بھی ہے، محاسبہ کرتے رہتے تھے کہ کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، تاکہ انہیں شوق ہو، رغبت ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا من اصبح منکم صائبا، میرے صحابہ آج بتاؤ تم میں سے کون سا بندہ ایسا ہے جس نے آج کے دن کا روزہ رکھا ہے؟ 4 باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی۔ ایک بات یہ پوچھی کہ تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے آج روزہ رکھا تھا۔ فرمایا من عاد منکم مریضا، اچھا اب یہ بتاؤ تم میں سے آج کسی بندے نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو، کسی بیمار کا جا کے حال پوچھا ہو، اس کو جا کے کوئی حوصلہ دیا، اس کو کوئی دعا دی ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے جواب میں بھی فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ عمل بھی میں نے کیا ہے۔ پھر فرمایا من اطعم منکم جائعا، آج تم میں سے کسی بندے نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو، کوئی بھوکا تھا، ضرورت مند تھا، اس کو کھانا کھلا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ کام بھی میں نے آج کیا ہے، ایک بھوکے آدمی کو کھانا کھلایا۔ فرمایا تم میں سے آج کسی بندے نے کسی کا جنازہ پڑھا، اپنے بھائی کا جنازہ پڑھا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کا رسول یہ عمل بھی میں نے آج کیا ہے۔ 4 عمل کون کون سے؟ آج روزہ کس نے رکھا ہے، بیمار کی تیمارداری کسی نے کی ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو، اور کوئی جنازہ کسی مسلمان بھائی کا پڑا ہو۔ 4 باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی، اور چاروں کے جواب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ کے رسول یہ چاروں کے چاروں عمل میں نے کیے ہیں۔ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کا نیکی کے ساتھ پیار، رغبت، شوق یہ بھی سمجھ آتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ 4 چیزیں کسی بھی بندے میں ایک دن میں جمع ہو جائیں، جو بندہ ایک دن میں یہ 4 کام کرتا ہے، مریض کی عیادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے، اور کوئی جنازہ پڑھ لیتا ہے، ایک دن میں یہ 4 عمل کسی بندے میں جمع ہو گئے، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو جنت عطا کرے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں ان 4 کاموں کو جمع کرنا اس کی فضیلت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو خیر ان 4 کاموں میں سے ایک کام کون سا بیان کیا آپ نے؟ تم میں سے آج کسی بندے نے اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کی ہو، اس کی عیادت کی، اس کا حال چال پوچھا۔ آسان سا عمل ہے، کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، بلکہ آپ کسی بھی دوسرے بندے کا کوئی نہ کوئی پوچھیں، اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ پریشانی ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی کسی کا گھٹنے کا مسئلہ ہے، کسی کے ٹخنے کا مسئلہ ہے، کسی کے سر درد ہے، کوئی نہ کوئی مسئلے ہر بندے کے ہوتے ہیں۔ کوئی مشکل عمل نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو اسپیشل کوئی بہت دور چل کے جانا پڑتا ہے۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں، ارد گرد میں، گھروں میں، رشتہ داروں میں، برادریوں میں، محلوں میں ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو تھوڑی سی توجہ کرنے کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھ کر کہ یہ فضیلت والا عمل ہے، پیارے نبی کا حکم ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، یہ عمل کر لے اس کو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ تیمارداری میں چند ایک باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
چند ایک باتیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مثلا بعض لوگوں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ تیمارداری روزانہ نہیں کرنی چاہیے، زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ بعض ڈاکٹر حضرات تو مریض سے بلے نہیں دیتے۔ اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ کتنی دیر بعد تیمارداری کرنی ہے اور کتنے وقت کے لیے اس کے پاس بیٹھنا ہے، یہ مریض کی حالت پر اس کا انحصار ہے۔ بعض اوقات مریض تنہائی سے تنگ ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھے، کوئی باتیں کرے، میری کوئی دل جوئی کرے، میرے کوئی حالات کو سنے، میرے دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ وہ تنہائی سے تنگ پڑ چکا ہوتا ہے۔ بالخصوص ہمارے گھروں میں جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کو کوئی مصروفیت نہیں ہوتی ہے اور کسی نہ کسی بیماری سے دوچار بھی ہوتے ہیں۔ بالخصوص ایسے لوگوں کا خیال رکھنا، ان کو وقت دینا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کے پاس بیٹھنا، ان کے حالات معلوم کرنا، ان کو کوئی حوصلہ دینا، ان کی کوئی دل جوئی کرنا، ان کی توجہ بٹانا، یہ مریض کی حالت پر اس کا انحصار ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ صرف 5 منٹ بیٹھ سکتے ہیں، زیادہ دیر نہیں بیٹھے۔ بھائی مریض چاہتا ہے میرے پاس بیٹھے، باتیں کریں، آپ اس کے پاس بیٹھے۔ بعض اوقات مریض ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا، اس کی حالت اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ اس کی حالت کو دیکھ کر جتنا مناسب ہے اتنا وقت اس کے پاس بیٹھا جائے۔ اگر اس کو روزانہ کی بنیاد پہ ضرورت ہے، روزانہ کی بنیاد پہ اس کے وقت دیا جائے۔ تو یہ مریض کی حالت پر اس کا انحصار ہے، اس کے لیے شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ بعض لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ 3 دن بعد مریض کی عادت کے لیے جانا چاہیے۔ یہ حدیث موضوع ہے، من گڑت ہے، پیارے نبی سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ یہ مریض کی حالت پر اس کا انحصار ہے۔ آپ روزانہ بھی جا سکتے ہیں، اور اگر مریض کی حالت اس طرح کی ہے کہ روزانہ جانا مناسب نہیں ہے، دیر سے وقفے سے بھی جا سکتے ہیں، دن میں زیادہ بار بھی جا سکتے ہیں، زیادہ ٹائم بھی اس کے پاس بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تیمارداری کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ اگرچہ تیمارداری، مسلمان کی تیمارداری کرنا، اس کا حال چال پوچھنا تو ضروری ہے، اس کو ایک مسلمان کے ذمے حق قرار دیا ہے کہ وہ اس کا حال چال پوچھے، اس کی تیمارداری کرے، اور حکم دیا عود المریضہ، مریض کی عادت کرو، تیمارداری کرو، اس کا حال پوچھو جا کے، حکم ہے۔ لیکن اگر کسی غیر مسلم کی تیمارداری کر لی جائے یہ بھی درست ہے، بلکہ غیر مسلم کی تیمارداری بھی جا کر کرنی چاہیے اور اس کو دعوت کا ایک ذریعہ بنانا چاہیے۔ کوئی آپ کے محلے میں کوئی عیسائی بستہ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی بھی غیر مسلم ہے، یا کوئی ایسا بندہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو میرے ذہن میں یہ بات ہے یار یہ تو بد عقیدہ بندہ ہے، یہ تو اس طرح کا ہے، میں اس کا حال کیوں پوچھوں جا کر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی نوجوان کی عیادت کے لیے گئے، یہودی یا غیر مسلم ہے، آپ اس کی تیمارداری کے لیے گئے اور آپ نے وہاں جا کر اس کو دعوت بھی دی۔ اس کا آخری وقت تھا، آپ نے اس کو دعوت دی مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لے، مسلمان ہو جا۔ کیونکہ یہودیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ان کے پاس بالکل واضح تھی، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سچ ہونے کا یقین تھا، اپنے حسد، بغض اور کینے کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ بیٹا مر رہا ہے، اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ مجھے پیارے نبی نے دعوت دی ہے مسلمان ہونے کی، مسلمان ہو جاؤں۔ اس نے کہا اتے ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لے، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ خود اگرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن اپنے بیٹے کو آخری وقت میں کیا کہہ رہا، اتے ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لے، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اللہ رب العزت تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اس بندے کو آخری وقت میں جہنم سے بچا لیا۔ تو تیمارداری مسلمان کی کرنا تو ضروری ہے، لیکن غیر مسلم کی، غیر بد عقیدہ بندے کی بھی تیمارداری کرنی چاہیے۔ اس کو کوئی دین کی بات بتائے، اس کو کوئی نماز کی تلقین کر دے، اس کو کوئی شریعت کی بات بتا دے، تو دوسروں کی بھی، غیر مسلموں کو بھی تیمارداری کرنی چاہیے۔ اسی طرح تیمارداری کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ آپ جب کسی مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جائے تو اسے حوصلہ دیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ تیمارداری، بیمار پرسی، اس کے فوائد میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بندہ اگلے کو حوصلہ دیتا ہے۔
زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کے چند الفاظ بولنے سے اس کو حوصلہ مل جائے گا، اس کی توجہ بڑھ جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس جاتے، بیمار کے پاس جاتے، اسے حوصلہ دیتے، لا باس طہور انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بیماری تمہارے لیے تمہارے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گی۔ اب اس کو حوصلہ دیتے، لا باس، کوئی مسئلہ نہیں، حوصلہ دیتے، پریشان نہیں ہو۔ اسی طرح ایک صحابی رسول کہتا ہے، حوصلہ دینا چاہیے کہ یار یہ بیماری ہے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے اللہ رب العزت اگر آپ حوصلہ کرو گے، ثواب کی امید رکھو گے، اجر کی امید رکھو گے، تو یہ اللہ رب العزت بیماری کو تمہارے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ بنائے گا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ یار جب بیمار ہوں میں، جو مجھے تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، یہ پریشانی بھی میرے حق میں ایک لحاظ سے بہتر ہی ہے، اس کو یہ حوصلہ دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں، دیکھا کہ آپ کو سخت بخار ہے، آپ کو ہاتھ لگایا، سخت بخار ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے، اور ساتھ یہ کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو باقی لوگوں سے زیادہ بخار اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی ڈبل دیتا ہے، کیا کہ ہاں اسی طرح ہے۔ اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذن، جس مسلمان کو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی پہنچتی ہے، اس کے کوئی پھوڑا نکل آیا، اس کا کوئی بخار اس کو ہو گیا، اس کو کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، اس کو کوئی تکلیف، کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا اگر کسی مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، اتنی سی تکلیف بھی اگر کسی مسلمان بھائی کو ہوتی ہے اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، ثواب کی امید رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہ اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح کے درخت خزاں کے موسم میں اس سے پتے گرتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو جاڑ دیتا ہے۔ اگر اس طرح اگر بندہ ثواب کی امید رکھے، یہ حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے بھائی کے پاس جائیں، اس کو حوصلہ دیں۔ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایک آیت ہے قرآن مجید کی، مجھے تو بڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجزا بہ، جو شخص بھی برا کرے گا اس کو اس کی برائی کا بدلہ لازمی مل کے رہے گا۔ بلکہ اس آیت نے دیگر صحابہ اکرام کو بھی بڑی پریشانی میں ڈالا تھا کہ غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں تو ہر بندے میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو برا کرے گا اس کو اس کی برائی کا بدلہ مل کے رہے گا۔ صحابہ کرام اس آیت پہ بڑے پریشان ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پریشان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول یہ بات ہمیں تو بڑی پریشان کرتی ہے کہ من یعمل سوءا یجزا بہ۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کبھی تجھے بخار نہیں ہوا؟ کہا جی ہوا۔ کبھی تجھے کوئی پریشانی نہیں پہنچی، غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی تیری زندگی میں نہیں آئی؟ کہا آئی ہے۔ کہا یہ غم، یہ پریشانیاں، یہ اللہ رب العزت کا بندے کے اوپر احسان ہے، بندہ کتنے سارے گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت ان غموں، پریشانیوں، بیماریوں، تکلیفوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو برا کرے گا اس کو بدلہ مل کے رہے گا۔ ایک بدلہ ہے کہ آخرت میں ملنا ہے، اور ایک بدلہ ہے کہ بندہ جو غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کر کے، تکلیف دے کے، پریشان کر کے، دنیا میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی فوت ہو گیا، کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی سر درد ہے، کوئی بخار ہے، کوئی شوگر ہے، کوئی بلڈ پریشر ہے، اللہ رب العزت ان چیزوں کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر کے اس کا معاملہ برابر کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی بندے کا اپنے ہاں کوئی مقام، مرتبہ لکھا ہوتا ہے، لیکن بندے کے پاس اتنے اعمال نہیں ہے کہ اس مقام اور مرتبے تک پہنچ جائے، تو اللہ رب العزت ایک طریقہ اس بندے کے لیے یہ نکالتے ہیں کہ اسے کسی تکلیف، کسی پریشانی، کسی دکھ میں مبتلا کر کے اسے اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ گناہوں کو معاف کرتا ہے اللہ رب العزت، اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ بیماری کے وقت اگلے بھائی کا ذہن بنائیں، خود بھی ہماری سوچ بیماریوں، پریشانیوں کے متعلق اس طرح کی ہونی چاہیے، اپنے رب کے متعلق اچھا گمان رکھیں، بس اگلے کو بھی حوصلہ دیں، یار وہ ہمارا رب ہے، بڑا مہربان ہے، غفور و رحیم ہے، وہ ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، وہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔
ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمارا رب ہمیں تکلیف دے کر کوئی خوش ہوتا ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے. وہ بڑی محبت کرنے والا، بڑا پیار کرنے والا رب ہے. ہاں، اس پریشانی کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. حوصلہ دے، لا باس طہور انشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، لیکن اللہ رب العزت اس بیماری، پریشانی، دکھ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا، درجات کو بلند کرے گا. حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عطا بن ابی رباح کو کہنے لگے، ان کے شاگرد تھے، کہنے لگے تمہیں میں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ فرمانے لگے یہ جو کالے رنگ کی، سیاہ رنگ کی عورت ہے، یہ جنتی عورت ہے. اور بتایا پتہ کیسے؟ کہنے لگے ایک دفعہ یہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی اور اس نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میرا سطر بھی کھل جاتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا تھا اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے گا. اور اگر تو چاہتی ہے تو اپنی اس بیماری پر صبر کر اور تیرے لیے اس کے بدلے میں جنت ہے. بیماری پر صبر ہو، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بیماری کو سمجھے، اللہ کے متعلق گمان عقیدہ اچھا رکھے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بنائے گا. میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا، میرے درجات بلند ہوں گے. آپ نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو صبر کر لے، اگر چاہتی ہے دعا کر دیتا ہوں. اس نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں، اگر مجھے صبر پر، اس بیماری پر مجھے جنت ملتی ہے تو میں اس بات پہ تیار ہوں، میں اپنی اس بیماری پر صبر کرتی ہوں. ہاں آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کر دیں جب میں بے ہوش ہوا کروں، مجھے دورہ پڑا کرے تو یہ میرا سطر نہ کھلے. آپ نے فرمایا تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں. آپ نے یہ دعا کر دی کہ اس کا اللہ سطر نہ کھلے. اب اس مناسبت سے ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ وہ عورت ہے جو زمین میں چلتی پھرتی جنتی عورت ہے، جس کے متعلق پیارے نبی نے بشارت دی تھی کہ والا کی جنت، تیرے لیے جنت ہے اگر تو بیماری پر صبر کرے گی. تو بیمار کو بھی اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے، اور بیمار پرسی کرنے والا بھی اس کے پاس جائے تو اس کو اس طرح کی باتیں کرے. یار کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح کی احادیث اس کے سامنے رکھے، اس کو بیان کرے کہ بیماری کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. اس طرح کا حوصلہ دے اسے. بعض لوگ بیماری کی وجہ سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنے لگ جاتے ہیں، میں مر جاؤں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا یتمنین احدکم الموت. کوئی بندہ بیماری سے تنگ پڑ کر موت کی تمنا آرزو نہ کرے. جب یہ ذہن میں ہو کہ یہ بیماری بھی میرے لیے فائدہ مند ہے، اللہ کی طرف سے یہ، اللہ اس میں میرے لیے کو بھلا کر رہا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، میرے درجات کو بلند کر رہا ہے. فرمایا تمنا موت کی نہ کرے. کیوں؟ اگر برا ہے اصلاح کا موقع باقی ہے، اور اگر نیک ہے تو مزید نیکیوں میں اضافے کا موقع باقی ہے. زندگی اس کے لیے فائدہ مند ہی فائدہ مند ہے. انسان کے لیے، مسلمان کے لیے زندگی ہر لحاظ سے بہتر ہے. اگر انسان گناہ گار بھی ہے تب بھی فائدہ مند ہے کہ اللہ توبہ کا موقع دے دے، اور اگر نیک ہے پھر تو بہتر ہی بہتر ہے، ہر آنے والا دن اس کے لیے نیکیوں میں اضافے کا دن ہے. تو یہ کام ہے، یہ ادب ہے. اگر آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے جائیں، لازمی جائیں، حکم ہے پیارے نبی کا. اس کو حوصلہ دیں، اس کی کوئی ضرورت ہے اس کو پورا کریں، اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں. اس کے سامنے ایسی مایوسی والی بات نہ کریں، فلاں بھی بیمار ہوا تھا میں بچا ہی نہیں، تندرست ہوا ہی نہیں، اس طرح کی بات نہ کریں. اس کو حوصلہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ شفا دے گا، سے تندرستی دے گا، بیماری آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہے. حوصلے والی بات کریں، اس کے اوپر اس کو اجر و ثواب بیان کریں، صبر کی تلقین کریں، اور اس کے لیے دعا بھی کریں. دعا بھی کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، دعا کرتے تھے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. دعا دیتے تھے اللہ اس بیماری کو لے جا. اذهب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب بیماری کو لے جا. واشف انت الشافی، اللہ تو ہی شفا دینے والا، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں. واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء لا یغادر سقما. اللہ ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو چھوڑے ہی نہ. دعا کرے اس کے لیے.
بلکہ فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے، ان دعاؤں کو یاد کیا کریں، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا اپنے بھائی کے پاس جائے 7 دفعہ یہ دعا پڑھے، 7 دفعہ یہ دعا پڑھے۔ فرمایا اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو اس کا تو کوئی حل ہی کوئی نہیں۔ اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا یا اس بیماری کی وجہ سے اس کی موت نے آنا ہی آنا ہے، اگر یہ مسئلہ نہیں ہے، 7 دفعہ دعا پڑھے، اللہ اس کو لازمی شفا دے گا۔ اس یقین کے ساتھ دعا کرے اس کے لیے۔ دعا کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، بڑی شاندار دعا، اللہ سے دعا۔ اسأل اللہ العظیم، میں اللہ جو بڑی عظمت والا ہے اس سے سوال کرتا ہوں، وہ بڑی عظمتوں والا ہے، اس اللہ سے سوال کرتا ہوں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے، ان یشفیک، کہ وہ تجھے شفا دے، اس کو دعا دے۔ 7 دفعہ یہ دعا اس کے پاس پڑھے۔ اسی طرح اور دعائیں بھی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کسی تکلیف کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول مجھے فلاں جگہ پر تکلیف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تکلیف والی جگہ پر ہاتھ رکھ، اور فرمایا کہ یہاں پر ہاتھ رکھ کے بسم اللہ 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، فرمایا 7 دفعہ یہ پڑھ، اللہ تعالیٰ یہ تیری تکلیف دور کر دے گا۔ صحابی رسول کہتا ہے میں نے یہ عمل کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی، بلکہ فرمایا کہ اس کے بعد میرے گھر والوں میں سے کسی کا بھی کوئی مسئلہ بن جاتا تو میں اس کو اسی بات کی تلقین کرتا۔ تو اس طرح دیگر دعائیں بھی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ اس کو پڑھ کے دم کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ آخری 3 سورتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کے ساتھ اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اپنے اوپر دم کریں، مریضوں پر دم کریں، تو یہ بھی بڑی شاندار چیزیں ہیں۔ اس طرح مزید جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کیا جائے، خود اپنے لیے بھی بندہ کرے، اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کے پاس گیا ہے اس کے لیے بھی اس طرح کی دعائیں کریں، اس کو حوصلہ بھی دے اور اس کے لیے یہ دعا کرے کہ لا باس طہور انشاءاللہ اذهب الباس رب الناس، یہ دعا کرے۔ بسم اللہ ارقیک من شر کل شیء یؤذیک اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ دعا ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے تو جبریل امین نے آ کر آپ پر یہ دم کیا تھا اس دعا کے ساتھ۔ بڑی شاندار دعا ہے یہ بھی، تو ان دعاؤں کو سیکھیں۔ تو خلاصہ عزیز بھائیوں اور بزرگوں یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان کی زندگی میں غم پریشانیاں آتی ہیں، مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا احساس کرتا ہے، اس کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، تو اس کا حال چال پوچھیں، اس کو حوصلہ دیں، اس کی ضروریات پوچھیں، اس کا خیال کریں، اس کو حوصلہ دیں، اس کے لیے دعا کریں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور اس کے اندر بہت سارا اجر و ثواب بھی ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ ایک اعلان ہے بھائی آج کہ جو بندہ دنیا میں اللہ رب العزت کا گھر بناتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کا گھر جنت پہ بنائے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کو بڑا شاندار کر کے بنایا تھا، تو کسی نے بعض لوگوں نے اعتراض کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ جنت میں شاندار گھر بنائے، تو اس لیے میں نے اللہ کا یہ گھر جو ہے اس کو اتنا شاندار کر کے بنایا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اپنی توفیق کے حساب سے، جس سے کو اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں اپنا تعاون شامل کر کے جائیں۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل